سبحان اللہ۔ اب تمام احباب نے ایسی پرجوش محفل، ایسی روحانی محفل یقیناً زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایویں کسی نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، اب میں حضرت کی خدمت میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں عظیم مذہبی اسکالر، عظیم باپ کے عظیم بیٹے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ابوالفضل قرآنی صاحب۔ آپ تمام احباب نے بھرپور انداز سے جن کے نعروں سے قبلہ کی گفتگو کو سماعت کرنا ہے، قبلہ کا بھرپور نعرے سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے اللہ اللہ ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الذين إذا رؤوا ذكر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مقام آخر إن أوليائي من عبادي أحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم صدق الله ورسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مسند سرارت پر براجمان پیر طریقت راہبر شریعت پربردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا پیر محمد طیب نورانی قادری چشتی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کی یہ محبت ہے کہ آپ نے ہمیں حضور بابا جی سرکار کے عرس میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کریم ان کی مجالس کو مزید بابرکت، بارونق، بامنور فرمائے اور آپ کو اسی طرح ان سے محبت کرنے، ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو دور ہے سوشل میڈیا پہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں، خصوصاً اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے عوام تھوڑی پزل ہے، عوام کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں کہ کیا یہ جو کرامات ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، ان سے نسبتیں واقعی فائدہ دیتی ہیں یا نہیں، کیونکہ عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں۔
تو یہ دور کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی صورت ہے کہ علماء کی مجلس سے آیا ہے۔ یہاں علماء کا جو جرمٹ ہے اس میں سبق سنانے کی جسارت کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا اور جو بات کہوں اس کو یاد رکھیے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہ آیت کس کی ہے؟ قرآن کی، کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے الا، سب سے پہلے وارننگ دے دے۔ اب کسی بشر کا قول ہوتا تو ممکن تھا اس میں کوئی تضاد۔ اب ایک کتاب کے شروع میں فرما دیا کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، پھر بھی اس آیت کے شروع میں کہا الا، خبردار، یعنی پہلے مخاطب کیا، وارننگ دے دی کہ بڑی ضروری بات ہے۔ یہاں بات ختم نہیں کی، ایک تو قرآن میں لائے کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، لا ریب فیہ، کسی قسم کا عیب نہیں، پھر بھی آیت کے شروع میں الا کا لفظ لے آئے کہ خبردار، توجہ سے سنو۔ اس کے بعد مزید تحقیق ایک اور بات، انا کا لفظ لگایا، ایک اور تحقیق لگایا، انا بے شک، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی دنیا میں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو کیچڑ اچھالنے دیں ان کو کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا، دوسرا ان کو روز قیامت بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے سوال کیا کہ حضور بتلائیے کہ کون ہے وہ اللہ کے ولی؟ اللہ کے ولی کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم ان کے چہروں کی زیارت کرو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ دوسری روایت بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، کہا حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ ہمیں بہت اشتیاق ہے کہ ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم ان کی صحبت اختیار کریں۔ حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی فکر ہے، تو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا جائے۔ تو حضور نے فرمایا وہ لوگ کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، ان کی مجالس میں جا کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرا ان کے ذاتی عمل سے تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ یہ نشانی بتا دی اولیاء کرام کی۔ اولیاء کرام کون ہیں؟ امت میں رنگ، نسل، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ دلوں کے حالوں کو جانتا ہے اور دلوں کو دیکھ کر اس میں تقوی اور خلوص دے کر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اولیاء کرام کی اپنی محنت بھی ہے کہ وہ تزکیہ نفس، انسانوں سے محبت اور اپنے نفس کو مار کر جس طرح اس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور پھر انسانیت کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، یہ اس کا انعام ہے۔ کس طرح اپنے نفس کو مارتے ہیں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس امارہ ہے یہ برائی کی طرف بلاتا ہے، تو اولیاء کرام اس سے جنگ کرتے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو سکھاتے ہیں کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ پھر جب اس کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں، اس پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والے دل کے حامل شخص اپنے رب کی طرف لوٹ آ، کہ جس کی رضا کا تو طالب ہے،
اور جس کو راضی کرنے کا وہ طالب ہے۔ یہ نفس کی اقسام بھی بزرگان دین کی مجالس میں جا کر ہی تزکیہ نفس ممکن ہے۔ ان کا جو مقصد اولا ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، چشتیوں کے شہنشاہ سالار چشت، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے بتلایا کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ پوچھا کون سی خصلتیں؟ فرمایا کہ پہلے نمبر پر ہے کہ اس کی سخاوت سمندر جیسی ہے۔ اب سمندر کی سخاوت ایسی ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس امیر آیا ہے، فقیر آیا ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہے، کون ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ اس کا کام کیا ہے؟ جس کا جتنا ظرف ہے اسے اتنا پانی عطا کرنا۔ یہ سمندر کی سخاوت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نصیحت کی کہ جس کی شفقت آفتاب جیسی ہے، سورج جیسی شفقت ہے۔ اب سورج نہیں دیکھتا کہ یہ زمین مسلمان کی ہے، اس پر روشنی ڈالنی ہے، یہ ہندو کی ہے، اس پر نہیں ڈالنی۔ سورج کی شفقت پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کی تواضع، اس کی انکساری زمین جیسی ہو۔ اب زمین کی عاجزی کیا ہے کہ وہ نہیں دیکھتی کہ میرے اوپر شرابی ہے، زانی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ اس کو رستہ دے۔ اور اللہ کے ولی کا کام کیا ہے؟ جتنا مرضی گناہگار شخص آئے اس کو محبت کے ساتھ اللہ کے رستے پر لگا۔ عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ سے بھٹکا ہوا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹ گیا ہے، وہ اگر آپ کے پاس آئے کہ مجھے خدا کا رستہ دکھاؤ، اب اس کو شریعت کا ڈنڈا پکڑ کے اس کو دکھایا جائے تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ علماء ربانیین اور اولیاء کرام کا کام ہے کہ وہ محبت کے ساتھ اسے اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف زندگی میں ہی اولیاء کرام سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے یا ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی؟ آخری حدیث مبارکہ ہے، اسی پر اختتام کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے قرب میں بٹھائے گا، اپنے پاس بٹھائے گا۔ نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ کے مقرب ہوں گے۔ اللہ عز و جل ان کے لیے نور کے صوفے، نور کی کرسیاں، نور کے پلنگ اور ان کے چہروں کو سورج سے زیادہ منور کر دے گا۔ پوچھا جائے گا کہ اے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا یہ اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ عز و جل انہیں یہ مقام دے گا۔ دوسری حدیث جو ہے صحیح مسلم کی اسی متعلق، اس میں فرمایا 7 لاکھ لوگ ایسے ہیں۔ اس حدیث میں فرمایا 70,000 لوگ، اور دوسری حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں فرمایا 7 لاکھ لوگ۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی نا تو صحابہ کرام دید کو ترس رہے تھے۔ 3 دن ایسا ہوا کہ حضور نماز پڑھانے آتے، جماعت کروا کر واپس اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ 3 دن گزرے، صحابہ کرام کو مجلس نہ ملی، نماز کے بعد صحابہ کی مجلس لگتی تھی وہ نہ ملی۔ 3 دن کے بعد جب تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آنکھیں ترس گئی ہیں دیدار کو، کیا معاملہ تھا، کیا وجہ تھی کہ آپ 3 دن تک ہمارے پاس نہ بیٹھے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ تو فرمایا اللہ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ میری امت میں ایسے 70,000 لوگ پیدا فرما دے گا کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر 3 دن کس لیے لگے؟ کہا میں نے اللہ سے عرض کی
کہ اے اللہ اس کو مزید بڑھا دے، یہ بہت کم ہے۔ تو اللہ عز و جل نے دوبارہ یہ تحفہ عطا کیا کہ جو 70,000 لوگ ہیں ان میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ یہ بہت کم ہے، اس کو مزید بڑھا، اگر ایسا ہوا تو میرے ہر ولی کے حصے میں صرف 70 لوگ آئیں گے، اور یہ تو بہت کم ہے، میری امت تو قیامت تک چلنی ہے، اس کو مزید بڑھا۔ اللہ بھی لاڈ میں حضور کی جو عاجزی ہے اس کو دیکھتا رہا، حضور کا مانگنا دیکھتا رہا۔ تو پھر اللہ عز و جل نے فرمایا فَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ 70,000 کہ ان میں سے ہر ولی اپنے ساتھ قیامت کے دن 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ 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 اچھا یہ تو وہ بات ہے کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجنا ہے، بغیر حساب و کتاب، یعنی نہ ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور نہ ان سے پوچھا جائے گا، وہاں ترازو سج رہا ہے، یہاں میزان، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کو فرمائے گا کہ اپنے 70,000 لوگ پکڑو اور جنت میں چلے جائیں۔ اور جو لوگ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی زندگی سے جو اسباب حاصل ہوئے اس کو عام کریں گے، وہ لاکھوں کروڑوں الگ ہیں۔ یہ صرف وہ ہیں کہ جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اولیاء کرام کا مقصد اولا کیا ہے؟ تعمیر انسانیت، یہ انسانیت پر درس دیتے ہیں، انسانیت کی تعمیر کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور قرآن کا جو مین ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی انسانیت ہے۔ اگر دیکھا جائے قرآن کی آخری جو سورت ہے سورۃ الناس، 114ویں سورت، اب کوئی سٹوری ہو، کوئی مضمون ہو، اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مورل۔ اب قرآن ایک پوری کتاب ہے، آخر میں جو اس کا نتیجہ ہے وہ آخری سورت ہے، سورۃ الناس۔ اگر اس کی تھیمیٹک تفسیر موضوعی دیکھی جائے تو وہ کیا ہے کہ قرآن کا جو مورل ہے، جو قرآن کا نچوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ انسانیت، لفظ انسان۔ پوری کتاب کو پڑھا جائے، اس میں جو جو احکامات ہیں ان کو پرکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو جو شخص تیار ہوتا ہے وہ ہے انسان۔ اور یہی اللہ بھی چاہتا ہے، اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کا ادب کرنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔